الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلام اور ایمان اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید اسامہ بخاری۔ یقین ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول کی مناسبت سے ہم نے سیرت سیریز کا آغاز کیا تھا، اور کیونکہ ماہ ربیع الاول کے آنے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر، مختلف گوشوں پر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو سکے اور اس کار خیر میں ہم بھی اپنا ادنا سا حصہ ڈال سکے، اس نیت اور جذبے کے ساتھ، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مل جائے، اور ہماری دونوں جہانوں میں کامیابی اسی میں ہی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک کو آپ کی سیرت طیبہ کے حوالے سے قرآن پاک میں بیان فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ آپ کی ذات پاک، آپ کی سیرت طیبہ یہ اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن کریم نے فرما دیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اتباع اطاعت یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور یقیناً پوری انسانیت کے لیے آپ کا جو اسوہ ہے وہ کامل نمونہ ہے۔ اور حق کا طالب جو ہوتا ہے وہ قیامت تک، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر ختم نبوت کا تاج سجا کر بھیجا گیا، قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے، اس لیے آپ کو اسوہ حسنہ، آپ کی سیرت طیبہ ایک حق کے طالب کے لیے قیامت تک کے لیے دائمی نمونہ ہے، کامل نمونہ ہے، اور زندگی کے ہر پہلو پر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آج کے موضوع میں، آج کے پروگرام میں اس موضوع سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے کہ اس کے مختلف پہلو ہیں سیرت طیبہ کے۔ کوشش کریں گے اس مختصر سے پروگرام کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ کے مختلف گوشوں پر اور مختلف پہلوؤں میں بات کرنے کی کوشش کی جائے، اور دعا کی جائے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق بھی دے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں جو مہمان شخصیات موجود ہیں ان کا تعارف بھی کروائیں، اور پھر آج ہمارے پروگرام کا آغاز باقاعدہ حمد باری تعالیٰ سے بھی ہوگا، اور حمد باری تعالیٰ کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے الحاج حافظ مرغوب حمدانی صاحب۔ لیکن گفتگو کے لیے جو مہمان شخصیات ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں، انتہائی خوبصورت گفتگو فرماتے ہیں، اپنا علمی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، اور دونوں شخصیات ہماری علمی اور فکری رہنمائی کرتے رہتے ہیں، اکثر ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے ہیں۔ سب سے پہلے میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر حافظ اللہ شفیق صاحب۔ آپ صاحب، آپ کو بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ آپ کے ساتھ ڈاکٹر علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت عنایت فرمایا۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ناظرین کرام حمدانی صاحب سے ریکویسٹ کریں گے کہ حمد باری تعالیٰ سے پروگرام کا آغاز کریں، پھر انشاءاللہ گفتگو کی طرف چلتے ہیں۔ جی حمدانی صاحب۔ رہے لب نام خدا اللہ اللہ، رہے لب نام خدا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا صدا اللہ اللہ، وظیفہ ہو میرا صدا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، ہر ایک دم سے آئے صدا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، ہر ایک مرض کی ہے دوا اللہ اللہ، دوا اللہ اللہ، شفا اللہ اللہ، دوا اللہ اللہ، شفا اللہ اللہ، جہاں میں تیرا ذکر کرتا رہوں میں، جہاں میں تیرا ذکر کرتا رہوں میں، وظیفہ ہو روز جزا اللہ اللہ، وظیفہ ہو روز جزا
لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم، لحد میں وہ انوار پائے گا ہر دم، محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ، محبت سے جس نے کہا اللہ اللہ، رہے لب نام خدا اللہ اللہ، میری روح کی ہو غذا اللہ اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یقیناً میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی روح کی غذا اللہ 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 کا ذکر بن جاتا ہے، جن کی زبانیں اللہ کے ذکر کے ساتھ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جو ہے اس سے تر ہو جاتی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں دونوں جہانوں کی کامیابیاں اور فلاح پا لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آپ سب یہ بتائیے گا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کامل نمونے کے طور پر ہمیں پیش کر دی گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ آخرت تک جو بھی اس کائنات میں انسان آئے گا اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں مکمل نمونہ موجود ہے۔ میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ سیرت طیبہ کا مطالعہ آج نہیں قیامت تک کے لیے آنے والے انسان کے لیے کس قدر ضروری کر دیا گیا، اس کو پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ شکریہ جناب اسامہ بخاری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا آخری کلام قرآن مجید نازل فرمایا، سبحان اللہ، اور قرآن مجید پر عمل کیسے کیا جائے اس کے لیے اللہ جل شانہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ تو قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں۔ بے شک اگر ہم اللہ کے فرمان پہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اور آپ کی سنت سے رجوع کرنا پڑے گا۔ بے شک آپ کو چھوڑ کر ہم اللہ کے حکم پر بھی عمل نہیں کر سکتے۔ اب یہ ہے کہ اس سیرت میں آپ کی پوری سیرت، آپ کی شب و روز، آپ کی ہر ادا وہ دین ہے، دین ہے۔ اقبال نے اس حوالے سے بڑی خوبصورت بات یہ فرمائی کہ اگر تم بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بو لہبیست۔ اگر دین پہ عمل کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ، جیسے آپ فرمائیں وہ کرو، جو آپ کریں تم ان کی پیروی کرو، بس اسی کا نام دین ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں۔ جی بالکل۔ آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث ذکر کرنا چاہتا ہوں جس سے آپ کی زندگی کا نقشہ وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ امرنی ربی بتسع، میرے رب نے مجھے حکم دیا کہ 9 باتوں کا اہتمام کرو۔ صحیح۔ سب سے پہلی چیز خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، سبحان اللہ، کھلے چھپے ہر حال میں، جلوت میں، خلوت میں اللہ کا ڈر اپنے دل میں رکھو۔ سبحان اللہ، یہ سب ہمارے لیے رہنما اصول ہیں زندگی کے لیے۔ ہر حال میں اللہ کا ڈر وہ دل میں، یعنی آپ یہ خیال فرمائیں کہ اگر یہی ایک چیز ہی ہماری زندگی میں آ جائے اور ہمارے ذہنوں میں بیٹھ جائے، ہماری زندگی سنور جائے۔ بالکل ایسا۔ دوسری بات فرمائی کہ وَكَلِمَةَ الْعَدْلِ فِي الْغَضَبِ وَالرِّضَى، آپ کسی سے ناراض ہوں، آپ کسی سے خوش ہوں، آپ کے لبوں پر ہمیشہ عدل کی بات آنی چاہیے۔ اپنے ہوں پرائے ہوں، عدل ہونا چاہیے، ہر ایک سے انصاف ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں کیا ہے اس وقت؟ اسی عدل ہی کی تو کمی ہے۔ بالکل ایسا۔ پاکستان اللہ نے اپنی پسند اور ناپسند کی بیس پر اس پہ ہم چل رہے ہیں، فیصلے کرتے ہیں۔ پاکستان اللہ نے ہمیں دنیا کا حسین ترین ملک عطا فرمایا، لیکن عدل نہیں ہے۔ یہی اگر ہو جائے تو پاکستان اس وقت بھی دنیا کا سب سے بہترین ملک ہے۔ تیسری بات فرمائی والقصد فی الفقر والغنى، فقر کی حالت ہو، تنگی ہو، یا آپ خوشحال ہوں، رزق کی فراوانی ہو، ہر حال میں آپ نے میانہ رو رہنا ہے۔ سبحان اللہ۔
یہ بھی دیکھ لیجئے ہماری معیشت جو ڈاماڈول ہے، جی جلوس نکل رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں اور بحثیں ہو رہی ہیں، اسی ایک بات پر ہم عمل کر لیں کہ ہم نے میانہ روی اختیار کرنی ہے، بالکل چھوٹے بھی بڑے بھی، ہماری معیشت کا مسئلہ چینج ہو حل ہو جائے گا سکتا معاشرہ ہے۔ ہمارا۔ چوتھی بات فرمائی وَأَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، حضور فرماتے ہیں کہ میرے رب کا مجھے یہ حکم ہے کہ جو مجھ سے تعلق توڑے میں اپنا تعلق اس سے جوڑوں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگ روٹ کر ایک دوسرے سے بیٹھ جاتے ہیں، قطع تعلق کی جو ہے وہ کر یعنی لیتے ہیں۔ کہیں سیاسی مخاصمتیں ہوتی ہیں اور کہیں مذہبی جھگڑے ہوتے ہیں۔ بالکل ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یعنی اختلاف ہوتا ہے انسان کی طبیعت میں۔ سیرت پھر آپ صاحب یہ تو تقاضا کر رہی ہے ہم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو تقاضا کر رہے ہیں، اتباع تو اسی چیز اسی کا نام ہے نا کہ جو توڑے اس سے اپنا تعلق جوڑو۔ پانچویں چیز فرمائی کہ وَأُعْطِيَ مَنْ حَرَمَنِي، جو مجھے کسی سے کسی چیز سے محروم کرتا ہے میں اس کو دوں، اللہ، میں اس کے ساتھ ویسا سلوک نہ کروں جیسے وہ مجھ سے کر رہا ہے۔ چھٹی چیز فرمائی وَعَفُوَ عَمَّنْ ظَلَمَنِي، جو مجھ پر ظلم کرے میں اسے معاف کروں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو مجھ پر زیادتی کرتا ہے میں اس سے درگزر کروں۔ اللہ، ساتویں چیز فرمائی وَأَنْ يَكُونَ صَمْتِي فِكْرًا، میرے رب کا مجھے یہ حکم ہے کہ میری خاموشی فکر اور تفکر ہونی چاہیے، غور ہونی چاہیے۔ میں یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ اللہ کے عقل مند بندے وہ ہیں جو آسمان و زمین کی تخلیق میں غور کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میری خاموشی برائے تفکر تدبر ہونی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ آٹھویں چیز فرمائی میرے رب کا مجھے یہ حکم ہے کہ میرا نطق ذکر ہو، اللہ، خاموش رہوں تو فکر ہو، اللہ، جب بولوں تو میرے لبوں پر اللہ کا ذکر ہو۔ اللہ، اور نویں چیز فرمائی کہ وَنَظَرِي عِبْرَةً، جب میں کہیں دیکھوں کسی کو دیکھوں تو اس سے مجھے اللہ یاد آئے، میری نظر میری نگاہ عبرت، سبحان اللہ۔ بے فکری کی اور نفسانی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پیرامیٹرز بتائے ہیں، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک مسلمان انہی کو اپنا لے ان دو پیرامیٹرز کو تو زندگی میں چینج آ جاتا ہے۔ آپ نے جو کہا کہ اللہ کے ساتھ انسان کا رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، پھر مخلوق کی بات کی، معاشرے کی بات کی، تو پورا میرے خیال احاطہ اس میں ہو جاتا ہے۔ ایک ہی حدیث ہمارا معاشرہ اور ہمارا ماحول سنوارنے کے لیے کافی ہے، اور اس پہ عمل ہو جائے تو بہت بہتر ہوگا اور یقیناً اسی میں چینج آئے گا۔ شاہ صاحب سے میں جاننا چاہوں گا، شاہ صاحب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ میں جاننا چاہوں گا کہ مکارم اخلاق کیا ہیں، کہ آقا کی بعثت کا مقصد ہی آقا نے یہ بیان فرما دیا، اور میرا خیال ہے کہ آقا کی سیرت کو جب پڑھتے ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تو سوشل ایشوز کے ساتھ ریلیٹ ہوتی نظر آتی ہیں، اور بھی حافظہ نے بھی جو حدیث پڑھی اس میں زیادہ تر سوشل ایشوز تھے۔ آج ہم معاشرتی طور پر اگر گراوٹ کا شکار ہو چکے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے سیرت کو چھوڑا ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا مکارم اخلاق ہمارے ناظرین کو بتائیے وہ ہیں کیا جن کی تکمیل کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میری بعثت ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اسامہ بخاری صاحب، آج آپ کا جو پروگرام ہے اس کا عنوان بہت ہی ایمان افروز روح پرور ہے، اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ حضرت پروفیسر حافظ ظفر اللہ شفیق صاحب حافظہ اللہ تعالی نے حدیث نبوی علی صاحب افضل الصلاۃ والسلام کی روشنی میں جو آپ کی سیرت مبارکہ کے بہت اہم گوشوں کی جانب، آپ کی سیرت کا تو ہر پہلو اور ہر گوشہ ہی بڑا اہم ہے۔ جی بے شک، بندہ تو حیران ہوتا ہے کہ شکار ماں کے تسخیر آفتاب کروں، میں کس کو ترک کروں، کس کا انتخاب کروں۔ تو یقیناً انہوں نے بہت ہی اہم پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اور ان سے پہلے ہمارے ملک کے وطن عزیز کے مایہ ناز شاعر، اور شاعر کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں دانشور حضرت حمدانی صاحب نے جس روح پرور انداز میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، تعریف کی ہے، اس سے ہمارا ایمان تازہ ہوا ہے۔ تو یقین جہاں تک اخلاق کی بات آپ نے کی اور آپ نے حدیث نبی پڑھ دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ نے قسمیں اٹھا کر آپ کے اخلاق کو خود بیان کیا۔ نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون
وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، سبحان اللہ، کہ آپ تو خود خلق عظیم کے مالک ہیں۔ بے شک، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اپنی امت کو بار بار اس کی تلقین فرمائی، تعلیم ارشاد فرمائی، رہنمائی فرمائی کہ اخلاق کو اپناؤ، اچھے اخلاق۔ صحابی جا رہے ہیں یمن کی جانب، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں سے آپ نے فرمایا کہ تم نے وہاں پہ جا کے جب لوگوں سے ملنا ہے تو خالق الناس بخلق حسن، تو لوگوں کے ساتھ تم نے جو معاملات کرنے وہ اچھے اخلاق کے ساتھ کرنے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اسقل شیء فی میزان المؤمن، سبحان اللہ، اسقل ما شیء اسقل فی میزان المؤمن یوم القیامت من حسن خلقہ، مومن کی سب سے وزنی نیکی قیامت کے دن جو اللہ کے ترازو میں نکلے گی وہ اس کے حسن اخلاق ہوگا۔ سبحان اللہ، آپ فرماتے ہیں المرء یدرک درجۃ الصائم والقائم بحسن خلقہ، بعض مسلمان زندگی کی مصروفیات کی بنا پر صرف فرضی روزے رکھیں گے، فرضی نمازیں پڑھیں گے، نہ تہجد پڑھ سکیں گے، زندگی کی مصروفیات کی وجہ سے نہ نفلی روزے رکھ سکیں گے، لیکن قیامت کے دن وہ تہجد گزاروں کے ساتھ اور نفلی روزے رکھنے والوں کے ساتھ کھڑے کیے جائیں گے، اس لیے کہ ان کا اخلاق بڑا بلند تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسن خلقا، جس مومن کا خلق بلند ہوتا ہے، اخلاق عالیہ ہوتے ہیں، فرمایا وہ اکمل المؤمنین ایمانا، اس کا ایمان مکمل ہوتا ہے دوسروں کی نسبت۔ تو آپ اندازہ لگائیں اب اچھا اخلاق ہوتا ہے کیا، جو آپ نے پوچھا اس کا جواب حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امام، بہت بڑے محدث گزرے، انہوں نے فرماتے 4 چیزوں کا نام اچھا اخلاق ہے۔ سب سے پہلا طلاقۃ الوجہ، دوسرا الکلام اللین، تیسرا بذل الخیر، اور چوتھا ہے تحمل الاذى، تحمل الاذى۔ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا جو اخلاق ہے، اچھا اخلاق، اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ مسلمان خندہ پیشانی رکھتا ہے، جس سے بھی ملتا ہے خندہ پیشانی کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ، سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہرے بتا دیتے ہیں کہ یہ ایک اچھے اخلاق والا مسلمان ہے۔ جب بھی کسی سے ملتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو بھی آتا تھا آپ مسکرا کر اچھے انداز سے، آقا فرماتے ہیں جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی سے ملتا ہے تو اس کا خندہ پیشانی سے ملنا وہ اس کا اچھا اخلاق شمار ہوتا ہے، وہ اللہ کے ہاں اس کو اچھے اخلاق والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو دوسرا الکلام اللین، اس کی زبان نرم ہوتی ہے، جب کسی سے بات کرتا ہے تو میٹھی زبان سے بات کرتا ہے، اور اس کے بول بڑے ہی میٹھے ہوتے ہیں۔ بالکل، حضرت حفصہ نے ابھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنا، اس میں کتنے پہلو اس سے متعلق ہے، کہ جو ظالم ہے اس سے بھی آپ نرم اس کو معاف کر دیں، اس طرح کی چیزیں، جو زیادتی کر رہا ہے اس سے اچھا سلوک کریں۔ الکلام، نبی پاک کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام 1,00,000 جو آپ کے صحابہ بنے، یہ بنیادی طور پر آپ کی 2 خوبیوں سے بنے ہیں، ایک آپ کا دل بہت نرم ہے اور دوسرا آپ کی زبان بڑی میٹھی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نگہ بلند سخن دل نواز، سخن دل نواز جاں پر سوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے۔ اور علامہ اقبال ہمارے جیسے لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا۔ آج امت مسلمہ کے اندر جو انتشار خلفشار ہے اس کو دیکھ کر فرما رہے ہیں کہ یہ کس وجہ سے ہوا۔ وہ فرماتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں خوے دل نوازی۔ آج ہماری زبانوں کے اندر مٹھاس نہیں رہی، بالکل ایسے ہم تو یہ کہتے ہیں جی الحق مرن، حق تو ہوتا ہی کڑوا ہے، بالکل غلط بات۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خوبیاں مسلمان میں پیدا ہو جائیں تو وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کی مٹھاس کو، مٹھائی جس کو عربی میں کہتے ہیں حلاوہ، فرمایا وہ تو ایمان کی مٹھائی کو پا لیتا ہے۔ بالکل ایسے، ایمان تو میٹھی شے کا نام ہے، ہم نے کڑوا بنایا ہوا ہے۔ تیسری بات آپ فرماتے ہیں کہ بذل الخیر، جو آپ کے اندر اللہ نے بلائیاں پیدا کی ہیں، اچھائیاں پیدا کی ہیں، خوبیاں پیدا کی ہیں، اللہ نے اپنی نعمتوں سے آپ کو سرفرازہ ہوا ہے، انہیں اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے صرف کریں، نچھاور کریں، قربان کریں، خرچ کریں، پیسہ دیا،
صلاحیتیں دی، ان کو نچھاور کر دیں اللہ کی مخلوق کے نفع کے لیے۔ خیر الناس من ینفع الناس، ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ اما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض، اللہ قرآن میں انعام کے طور پر وعدہ کر رہے ہیں کہ جو اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش ہو جاتے ہیں اللہ ان کو استحکام عطا کرتا ہے۔ اور چوتھا فرمایا جو حافظ صاحب نے حدیث پاک پڑھی تھی والعفو عمن ظلم کا، کہ جو آپ پہ ظلم کرے، زیادتی کرے، تو آپ جواب میں اینٹ کا جواب پتھر سے نہ دیں۔ یہ اچھے اخلاق کی علامت نہیں ہوتی کہ آپ اینٹ کا جواب پتھر سے دیں۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، دوسروں کو معاف کر دینا، درگزر کرنا۔ اور فرمایا کہ غصہ جو آ جاتا ہے انسان کو بحیثیت ہے کہ انسان فطرت ہے، لیکن اس کو پی جانا، فرمایا یہ وہ چیزیں ہیں جس سے انسان اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ واللہ یحب المحسنین، اللہ فرماتے ہیں یہ میرے وہ بندے جس سے مجھے محبت ہے، اس لیے کہ ان کے اعمال میں حسن ہے۔ حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جس کے عمل میں حسن ہو۔ اور یہ کہ جو اعمال آپ نے اور حافظ صاحب نے بتائے ہیں یقیناً ان سے زیادہ خوبصورت اعمال کیا ہوں گے کہ خود یہ نبی کریم علیہ السلام کے اعمال ہیں، اور آقا کی سیرت کی امتیازی خصوصیات یہی ہیں کہ آپ نے جو فرمایا اس پہ پہلے خود عمل کر کے دکھایا، خود اس پہ نمونہ بن کے دکھایا، اور پھر لوگوں کو حکم دیا کہ ایسا کر کے دکھاؤ۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا، عموماً سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آقا کا اخلاق کیسا تھا، تو انہوں نے فرمایا پورا قرآن پڑھ کے دیکھو، بسم اللہ کی با کی زیر سے لے کے وہ ناس کی سین کی زیر تک سارا قرآن ہی جو آقا کے اخلاق کو بیان کر رہا ہے۔ آپ تو یقیناً قرآن پاک مجسم تھے، تصویر تھے قرآن پاک کی عملی طور پر۔ اگر تفسیر کی بات کی جس میں مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا تھا، لوگ کہتے ہیں قرآن ایک ہے، میں کہتا ہوں قرآن دو ہیں۔ ایک قرآن وہ ہیں جن کے پاروں کی تلاوت کرتے ہیں، ایک قرآن وہ ہیں جو مکہ مدینہ کی گلیوں میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ تو آقا کی سیرت کے تو سارے پہلو ہی بڑے دل ہیں، تو ہم مزید اس پہ سیکھیں گے، لیکن یہاں پہ ٹائم ہوا شارٹ بریک کا۔ بریک کے بعد آ کے سیرت کے دیگر پہلوؤں کے والے سے آپ سے جانیں گے، لیکن ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا، بڑا اہم موضوع ہے، ہم چاہیں گے کہ اس پر ہماری مزید رہنمائی ہو سکے۔ بریک کے فوراً بعد آ کے مزید سوالات کرتے ہیں۔ ویلکم بیک ویل پروگرام اسلام اور ایمان میں آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم موضوع ہے، اور زندگی کے لیے ہمارے لیے کتنے رہنما خوبصورت اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں، اور یقیناً قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے یہاں پر رہنمائی موجود ہے، اور مکمل کامل رہنمائی موجود ہے۔ اور آپ کو جو دین عطا کیا گیا وہ بھی کامل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، مکمل دین آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور یہ اکملیت جو ہے یہ آقا علیہ السلام پر آ کے مکمل کی گئی۔ حافظ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آج اگر ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں تو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے رکھتے ہوئے آقا کی سیرت کے تناظر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی کس چیز کی پائی جاتی ہے، اور ہمیں سب سے پہلے اس کی اصلاح کس معاملے کی کرنی ہوگی، کس امر کی اصلاح سب سے پہلے سیرت کی روشنی میں کرنی چاہیے؟ شکریہ بخاری صاحب۔ اس کے لیے میں ایک حدیث روایت کر رہا ہوں جی، جس سے ہمارے سب معاملات سدھر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اور روایت ہے یہ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ہمیں زندگی کا ایک اصول عطا فرمایا کہ لا تکونوا امعا، دیکھو امعا نہ بنو، امعا نہ بنو، یعنی انا اکون مع الناس کما یکونون معی، یعنی خود غرض نہ بنو، نفس پرست نہ بنو، خود غرضی، خود غرض نہ بنو کہ تقولون ان احسن الناس احسننا، اگر لوگ ہم سے اچھا سلوک کریں گے ہم بھی اچھا سلوک کریں گے، اور اگر لوگ ہم سے برا سلوک کریں گے تو ہم بھی ان کے جواب میں ویسا ہی سلوک کریں گے، ہم بھی برا، یہ ہمارے ہاں جیسا فرمایا کہ یہ نہیں، یہ اصول نہیں ہے، بلکہ وَاتِّنُوا أَنفُسَكُمْ عَلَىٰ أَن تُحْسِنُوا، اپنے آپ کو اس بات کا خوگر بناؤ، اپنی عادت یہ بناؤ کہ تم نے ہر حال میں لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہے، اگر وہ تم سے اچھا کریں تو اچھا ہی جواب دینا ہے، عملی طور پر بہت مشکل ہے، لیکن اگر لوگ تم سے برا سلوک کریں فَلَا تَظْلِمُوا،
ظلم پھر بھی نہ کرو۔ اب یہ دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیہ کریمہ ہے کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ اِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ کبھی خوبی بدی، بھلائی برائی برابر نہیں ہو سکتے، دونوں کا وزن ایک نہیں ہے، فرق ہے۔ جو اثر بھلائی کا ہے وہ برائی کا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی آپ سے برائی کرتا ہے، برا سلوک کرتا ہے، آپ اس کا جواب اچھائی سے دیں، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ جو آج آپ کا دشمن ہے، آپ کے اچھے سلوک اور اچھے ریئیکشن سے وہ آپ کا گہرا دوست بن جائے۔ سوچنے مجبور ہوگا نا کہ کیوں حضور یہ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو ہم دیکھتے ہیں، یعنی یہ کتنے بڑے بڑے دشمن تھے جو اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ کو شہید کرنے کے ارادے سے آئے تھے نا، لیکن پھر کیا ہوا؟ آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ اور کتنے خالد بن ولید جنہوں نے بہت زک پہنچائی تھی احد میں، لیکن پھر وہی سیف اللہ بنے۔ اللہ اور کتنے واقعات ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ سب کیا چیز تھی کہ خود غرضی نہیں تھی، جو کچھ تھا وہ اللہ کی خاطر تھا، اور آپ نے کبھی کسی سے اپنی ذات کا انتقام نہیں لیا۔ بالکل صحیح۔ اگر آپ نے تلوار اٹھائی ہے، اقدام کیا ہے، صرف اللہ کی خاطر کیا۔ سبحان اللہ۔ اب یہی آپ کے اخلاق ہیں جس کا اللہ قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہے جی کہ نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی، قلم تقدیر کی، قلم نور کی، وما یسطرون، اور فرشتے جو کچھ لکھ رہے ہیں اور انسان جو کچھ لکھتے چلے آ رہے ہیں، یعنی پوری تاریخ انسانیت اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، لوگ آپ کو مجنون کہتے ہیں، بھلا پوری تاریخ انسانی کو دیکھو، آپ جیسے لوگ جن کی سیرت ہی ہو وہ کبھی مجنون، یہ کام مجنونوں کے ہوا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، آپ کی زندگی ایسی ہے، آپ کا کردار ایسا ہے کہ اس پر آپ کو لا انتہا لا محدود اجر دیا جائے گا، اور اس ایک اجر کا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ قرن گزر گئے اور خدا جانے قیامت تک کتنے گزریں گے، لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام زمین و آسمان تک بلند فرما دیا۔ پوری فضائیں، اس کائنات کی ہوائیں اور فضائیں اللہ اور اللہ کے رسول کے نام سے گونج رہی ہیں، اور پھر یہ فرمایا کہ یہ سب چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ صرف اچھے اخلاق نہیں، عظیم اخلاق، عظیم اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اس لیے، اور جو ایسے مرتبے پر فائز ہو اسے کوئی نیچا نہیں دکھا سکتا، اس کے ذکر کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ مجھے ایک شاعر کا، عربی شاعر کا ایک شعر بہت اچھا لگتا ہے اور میں اسے گنگناتا رہتا ہوں۔ فرمایا کہ قضى الله للأخلاق أن تتجسد، قضى الله للأخلاق أن تتجسد فقال لها كوني فكانت محمدا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے یہ چاہا کہ اخلاق مجسم ہو کر سامنے آ جائیں، جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں، اچھی عادات ہیں، وہ مجسم بن جائیں، تو فرمایا کہ کونی، اخلاق تم ایک پیکر بن جاؤ، ایک مجسم صورت میں سامنے آ جاؤ۔ تو جب اللہ نے یہ چیز فرمائی تو وہ سارے اخلاق حسنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیکر میں ڈال گئے، یعنی جو کچھ آپ نے فرمایا اور آپ نے کیا، انسانی اخلاق کی وہ معراج ہے۔ بالکل، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا اسوہ حسنہ، کامل نمونہ۔ یہ اگر اس پہ انسان غور کرنے لگ جائے ان الفاظ کے اوپر کہ اسوہ حسنہ کامل نمونہ، جس میں کوئی شائبہ نہیں ہے، جس میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی اس میں شک ہی نہیں اس چیز میں رہ جاتا، تو اس لیے تو کہتے ہیں کہ ہر زندگی کا پہلو جو ہے اس حوالے سے اگر رہنمائی چاہیے تو آقا علیہ السلام کی سیرت کو آپ سامنے رکھیں تو آپ کو ہر پہلو پر رہنمائی مل جائے گی۔ شاید اب یہ فرمائیے گا کہ اگر آج کے معاشرے کو ہم دیکھتے ہیں، خصوصاً ہمارا پاکستان کا معاشرہ آپ کے سامنے ہے، یہاں پہ بہت ساری چیزوں کی ہم کمی پاتے ہیں، اخلاقی طور پر بھی، عملی طور پر بھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں بحیثیت ایک عالم دین، بحیثیت اینالسٹ، پورے معاشرے کو آپ دیکھتے ہیں، لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، تو سیرت کے حوالے سے ہمیں کون سی جو آقا کی سیرت کے رہنما اصول جو ہیں مختلف، ان میں سے کون سے اصول جو ہے اس کو سب سے زیادہ ہمیں آج ملوز خاطر رکھنا ہے، جس کی ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کمی پائی جاتی ہے اور جس کو اپنا کر معاشرے کی اصلاح جو ہے جلدی ممکن ہو سکتی ہے؟ بلا شبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم مبارک ہے،
سچی بات ہے، جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے نا کہ اس ایک حدیث کو اگر ہم اختیار کر لیں اور حرز جاں بنا لیں، معمول زندگی ٹھہرا لیں، تو سارا ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے جی۔ اس میں تو 9 چیزیں بیان ہوئی ہیں جی۔ صحیح بخاری کے اندر کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آپ کی حدیث پاک حدیث شریف نقل کی ہے۔ آپ اس میں کیا فرماتے ہیں کہ لا یؤمن احدکم حتی یکون حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ تم میں سے کوئی انسان اتنی دیر تک مومن نہیں بن سکتا جب تک جو کچھ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی کچھ اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ بالکل سبحان اللہ۔ آپ اندازہ لگائیں اس ایک حدیث پہ عمل ہو جائے نا جی، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں ہمارے معاشرے کی ساری برائیاں ختم ہو بالکل سکتی صحیح۔ ہیں۔ آج کون سا مسلمان یا کوئی ذی شعور انسان ہے کہ جو یہ پسند کرتا ہے کہ میری عزت پہ ڈاکہ ڈالا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ مجھے قتل کر دیا جائے؟ کون چاہتا ہے میرا مال لوٹ لیا جائے؟ کون چاہتا ہے کہ میرے ساتھ دھوکہ ہو جائے؟ کون چاہتا ہے کہ مجھے 2 نمبر قسم کی جعلی ادویات کھلا دی جائیں؟ علی ھذا القیاس، بالکل جب ہم اپنے لیے پسند کر دیں کہ مجھے انصاف ملے، دوسرا میرے ساتھ اخلاقی برتاؤ اچھا کرے جی، اور میری عزت آبرو کو اچھی نگاہ سے دیکھے، بالکل، اور میرے ساتھ دھوکہ نہ ہو، فرار نہ ہو، میرے ساتھ انصاف، یہ ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں، تو آقا فرماتے جو اپنے لیے چاہتے ہو نا دوسروں کے لیے بھی وہی کرو۔ سبحان اللہ۔ آج ہم نے وہ نہیں نہ کیا تو معاشرہ ہمارا برائیوں سے بھر گیا۔ کیا خوبصورت تو اصول ہے۔ ایک نبی پاک کی تو ایک سچی بات، کسی ایک چیز کو ہم پکڑ لیں نا جی بالکل، تو پورے معاشرے کی اصلاح کے لیے اس کے اندر، اس لیے اللہ نے فرمایا نبی پاک قرآن پاک کے کیا فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی اللہ ودین الحق سبحان اللہ، لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ ہم نے اپنے محبوب کا دین اسلام کے غلبے کے لیے 2 چیزیں عطا کی تھی۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا دین الحق، اللہ، ہم نے دین حق عطا کیا جس میں اللہ قرآن بھی شامل ہے، وہی شامل سب کچھ، لیکن اس سے پہلے کیا فرمایا الہدا، سبحان اللہ، سرچشمہ ہدایت۔ وہ کیا تھا؟ آپ کی سیرت مبارکہ، سبحان اللہ، آپ کی سیرت طیبہ، بے شک، خیر الہدی ہدی محمد بے شک، صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں سب سے بہترین سرچشمہ ہدایت وہ میرے محبوب کا طرز زندگی، میرے محبوب کی سیرت طیبہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ۔ بے شک، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ سبحان اللہ، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهُ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سبحان اللہ، فرمایا میرے محبوب کی جو سیرت نا الہدا ہے، یہ ہدایت کا سرچشمہ، منبع ہدایت۔ اللہ، تو آپ کی تو سیرت مبارکہ منبع ہدایت ہے، بالکل، جو بندہ اس کو اختیار کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ آپ ابھی حضرت آپ صاحب سے سن رہے تھے نا جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا؟ آپ نے پوچھا معاشرے میں، آج معاشرے میں ہم دوسروں کی غلطیاں کبھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی کیا تھا؟ آپ فتح مکہ کے دن ان لوگوں کے پاس تشریف لا رہے ہیں فاتح بن کر، اللہ اکبر، کہ جنہوں نے آپ کو اتنا ستایا، آپ کے صحابہ کو رلایا، خون میں نہلایا۔ اللہ اکبر، کیا اس کی میں بات کروں؟ آپ نے اس دن آپ کے ایک کمانڈر نے، آپ کے جو مختلف ایک کمانڈر کی زبان سے نکل گیا اور حقیقت میں مبنی تھا، بالکل، اندر سے جو بات تھی اس کی زبان پہ ہی کہ الیوم یوم الملحمہ، آج بدلہ لینے کا دن ہے، انتقام لینے کا، آج ظالموں کے خون بہانے کا دن ہے۔ تو آپ نے پسند نہیں کیا، آپ نے پرچم اس سے لے لیا، اور آپ کی یہ بھی فراست دیکھیے، پرچم جس کمانڈر سے لیا نا اسی کمانڈر کے فرزند کو جھنڈا دے دیا، سبحان اللہ، تاکہ جو دل ٹوٹ رہا ہے نا وہ بھی ساتھ ٹھیک ہو جائے، لیکن ساتھ اصلاح بھی ہو جائے۔ فرمایا الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت بانٹنے کا دن ہے۔ اور آپ نے آگے کیا فرمایا؟ آپ نے مکہ بیت اللہ کے دروازے پہ کھڑے جو خطاب کیا اس میں فرمایا اب بتلاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک میں کرنے والا ہوں؟ تو انہوں نے جو بات کہی اس کے جواب میں فرمایا جاؤ میں تمہیں وہی کہہ رہا ہوں جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بے انصاف بھائیوں سے فرمائی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم فاذهبوا فانتم الطلقاء، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ اس لیے جتنے کمالات نبویہ تھے نا تمام نبیوں کے اندر، تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات، اسی کا ترجمہ شاعر نے کیا نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری۔ ان نبیوں کے پاس تو ایک ایک کمال ہے نا، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدہ داری، آنچے خوبان ہما دارن
تو تنہا داری. اللہ ان کے اندر تو ایک ایک چیز تھی نا, سبحان اللہ نے وہ سارے کمالات اکٹھے کر کے, بے شک حضرت حفصہ نے ابھی فرمایا تھا نا, وہ سارے کمالات اکٹھے کر کے ان میں اور اضافہ کر کے سبحان اللہ کئی گنا بڑھا کر فرمایا انا اعطیناک الکوثر, سبحان اللہ. ہم نے وہ آپ کو عطا کر دیا خیر کثیر. الکوثر کا مطلب ہوتا ہے خیر کثیر, ہم نے ہر خیر کثرت کے ساتھ آپ کو عطا کی ہے. اور یقیناً شاہ صاحب آپ نے اور آپ صاحب نے اس طرح بیان فرمایا نا کہ اگر یہ ہم ایک ایک اصول کو پکڑ لیں تو ہمارا پورا معاشرہ سیدھا ہو سکتا ہے. ہم نے اگر اپنے معاشرے کو بگاڑ دیا ہے اپنے اعمال سے, اپنے افعال, تو یقیناً اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہمارا تعلق تھا اس کو ہم قائم نہ رکھ سکے, ہم اس کو پڑھ نہ سکے صحیح طریقے سے, جو اس کے تقاضے تھے ان کو ہم پورا نہ کر سکے. تو یقیناً یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے سیریز کرنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم یہ بات کر سکیں کہ جو چیز سبق ہم بھلا بیٹھے ہیں اس سبق کو ریوائز کر لیا جائے, اور اس نیت اور دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رشتہ جو ہے وہ دوبارہ سیرت کے ساتھ جوڑ دے, اور ہمارا یہ تعلق رشتہ جو ہے یہ مضبوط ہو جائے, اور ہم کچھ نہ کچھ جو ہے اس ماہ ربیع الاول میں سیکھ سکیں. اور میری آپ سے یہی گزارش ہوگی کہ کم از کم روزانہ آدھا گھنٹہ جو ہے, اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہیں تو روزانہ کم از کم 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جو ہے سیرت کا مطالعہ خود بھی کریں, اپنی فیملی میں بیٹھ کے بچوں کے سامنے کریں, آقا کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روزانہ ایک اصول لے لیں, ایک پہلو لے لیں اور اس کو گھر میں ڈسکس کریں, اپنی فیملی میں ڈسکس کریں, اپنے دوستوں اقارب سے ڈسکس کریں, اور کوشش کریں خود بھی اس پہ عمل کریں, کیونکہ آقا علیہ السلام کی سیرت جو ہے آپ نے خود پہلے اس پہ عمل کر کے دکھایا, پھر آپ نے اس کا حکم جو ہے ارشاد فرمایا. تو ہمارے لیے تو لازم ہے کہ ہم نے آقا کی سیرت کے اوپر عمل کرنا ہے, اتباع کرنی ہے, اور یہی پیروی اور یہی اتباع جو ہے یہ دنیا میں بھی کام آئے گی اور آخرت میں بھی کام آئے گی. ناظرین کرام, آج کے پروگرام سے مجھے اس طرح اجازت دیجیے کہ ہم نے پہلے پروگرام کرتے تھے, اختتام کرتے تھے, آپ سے اجازت لیتے تھے, لیکن آج جو ہے پروگرام کا اختتام جو ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کریں گے. اور نعت پڑھنے کے لیے جو شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں, پہلے بھی آپ کو معلوم ہے, الحاج حافظ مرغوب حمدانی صاحب, پاکستان کا نہیں پوری دنیا عالم اسلام کا ایک بڑا نام ہے, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم نے بچپن سے ان کو سنا, لوگ سننا ان کو پسند کرتے ہیں, اور جب پڑھتے ہیں ایک سماع باندھ دیتے ہیں. ہم آپ صاحب کی خدمت میں جائیں گے, ان سے گزارش کریں گے کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیں. اس پہ ہمارے پروگرام کا آج اختتام ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد کل ملاقات ہوگی. آپ صاحب. اللہ 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 لا الہ الا ہو, اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمنہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم, آگرو دیوان نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. 12 ربیع الاول کو آیا گل یتیم, ماہ نبوت مہر رسالت, ماہ نبوت مہر رسالت, صاحب خلق عظیم نبی جی. اللہ 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 لا الہ الا ہو. جبریل آئے جھولا جھولانے, لوری دے ذی شان.